پروگرام کی تیسری نشست ہے، جس میں ہم خاص طور پر حج کے 5 ایام ان کے مناسک کی تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ حج کے 5 ایام 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ خاص ایام حج کے ایام کہلاتے ہیں، اور اس میں حج کے مخصوص مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور اس پورے سفر کا عطر اور پورے سفر کا خلاصہ اور پورے سفر کا جوہر یہی 5 دن ہیں، بڑے اہم ہیں۔ تو آج انشاءاللہ حج کی تفصیل اور حج کے مناسک جو ان 5 دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ کل عمرے کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی، اور تمتع اس کو کہتے ہیں کہ عمرہ آفاقی ہو، اپنے گھر سے ہو، عمرے کا احرام گھر سے اور حج کا احرام وہیں حرم سے، کیونکہ اس وقت آپ حرم میں مقیم ہوں گے، حرم ہی میں مقیم ہوں گے، تو اس لیے حرم ہی سے عمرے کا حج کا احرام باندھیں گے۔ 8 ذی الحجہ کی صبح منا کے لیے روانگی ہوتی ہے، تو اس کے لیے احرام یقیناً اس سے پہلے ہی باندھنا پڑتا ہے، اور وہ احرام 7 کو بھی باندھا جا سکتا ہے اور 8 کی صبح بھی احرام باندھا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے طور پر منا جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ 8 کی صبح فجر کی نماز حرم شریف میں ادا کر لے، حرم اور نماز پڑھ کے فوراً غسل کرے، اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 چادریں پہنے، اور پھر سورج نکلنے کا انتظار کرے۔ جیسے ہی سورج نکلے 2 رکعت نماز ادا کرے برائے احرام، اور اس میں سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھ لے، اور پھر سلام پھیر کر احرام کی نیت سے تلبیہ پڑھے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن عام طور پر ہر آدمی اس طریقے پر عمل نہیں کر سکتا، اور قافلے والے معلم کے لوگوں کو 7 ذی الحجہ کی رات سے مغرب کے بعد عشاء کے بعد ان کو گاڑیوں میں بیٹھا کر قافلوں کی شکل میں منا پہنچا دیتے ہیں، تو اس لیے 7 ذی الحجہ کو عام طور پر لوگ حجاج کرام اپنے اپنے ہوٹل میں احرام باندھتے ہیں۔ تو کل جو احرام کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی، احرام سے پہلے غسل کرنا ہے، بدن پر خوشبو لگانی ہے، اور جسم کی صفائی کرنی ہے، غسل کر کے پھر 2 چادریں پہننی ہیں، 2 چادریں پہن کر باہر تشریف لائیں، اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس میں سورۃ الکافرون پہلی رکعت میں، سورہ اخلاص دوسری رکعت میں پڑھ لی جائے، اور یہ 2 رکعتیں سر ڈھانپ کر پڑھی جائیں، چونکہ ابھی تک ہم احرام میں نہیں آئے، احرام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ابھی تک ہم چادر پہننے کا نام احرام نہیں ہے۔ احرام کیا ہے؟ نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا۔ تو جب 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو پھر سر سے کپڑا ہٹا کر نیت کے ساتھ، حج کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تمتع حج کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے حج افراد یہیں اپنے مقام سے کیا ہو اور اس وقت وہ احرام میں ہو تو کوئی نیا احرام پہننے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی حج قران کر رہا ہو تو وہ چونکہ پہلے سے ہی احرام میں ہوگا تو 7 کو 8 کو کسی نئے احرام کی اس کو ضرورت نہیں ہے،
وہی احرام اس کو آگے لے کر چلے گا۔ بہرحال ہم 7 ذی الحجہ کی شام کو احرام باندھ لیا، اور بہتر یہ ہے کہ یہ رات وہیں ہوٹل میں حرم میں قیام کریں، اور ہمارے مینا کی طرف سفر کا آغاز بہتر یہ ہے کہ حرم سے ہو، اور اگر 7 ذی الحجہ کو احرام باندھ لیا ہے، بہتر یہ ہے کہ حرم میں آ جائیں اور ایک نفلی طواف کر لیں، طواف قدوم جو کہ سنت ہے، طواف قدوم کر لیں۔ اور اگر طواف قدوم کرنے کی مہلت نہ ہو، چونکہ ان دنوں گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں اور ہوٹل میں رہائش دور دور ہوتی ہے، حرم آنا اور پھر واپس جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، پیدل آ نہیں سکتے، ٹیکسی والے 100 ریال لیتے ہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہیں ہوٹل میں رہیں، اور ہوٹل والے کوشش کریں کہ فجر 8 کی صبح، فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد مینا کے لیے روانگی ہو۔ لیکن چونکہ معلمین کی ذمہ داری ہوتی ہے تمام حجاج کو حج کروانا اور تمام حجاج کو مینا پہنچوانا، اس لیے وہ اپنی ذمہ داری، ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی حاجی پیچھے نہ رہ جائے، تو وہ یہ پہنچانے کا عمل رات ہی سے شروع کر دیتے ہیں۔ عشاء کے بعد سے حجاج کرام کو گاڑیوں میں بٹھا کر مینا کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر ان کے انتظام سے ہم مجبور ہیں، احرام میں آ گئے، احرام میں، اور پھر جب وہ بلائیں گاڑی میں آ جائیں، گاڑی میں بیٹھ جائیں مینا جانے کے لیے۔ جب ہم نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں گے تو اب ہم حج کے احرام میں آ گئے، اور حج کے 3 فرض ہیں، 3 بنیادی فرض ہیں۔ ایک ہے احرام جو ہو چکا، اور دوسرا فرض طواف، دوسرا فرض وقوف عرفات، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات، اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت۔ یہ 3 اہم فرض ہیں، 3 اہم فرض، تینوں فرض ہیں، لیکن ان میں ایک بڑا فرض وقوف عرفات ہے، اس لیے کہ جس کو وقوف عرفہ احرام کے ساتھ مل گیا، اب اس کا حج کہیں نہیں جاتا، اس کا گویا حج ہو گیا۔ اب آگے کچھ واجبات رہ گئے، ایک فریضہ رہ گیا، وہ فریضہ ایام حج میں، ایام نحر میں اگر ادا کر لے گا تو ٹھیک ہے، بعد میں اگر ادا کرے گا، زندگی کے کسی بھی حصے میں ادا کرے گا، دم دینا پڑے گا، مگر اس کا حج ہو جائے گا۔ تو بنیادی چیز وقوف عرفہ ہے، تینوں فرائض ہیں، لیکن وقوف عرفہ احرام کے ساتھ جس کو ملا، بس حج اس کی پکڑ میں آ گیا، اب اس کا حج فوت نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی کوئی جنایت کی وجہ سے دم دینا پڑ جائے، کبھی بدنہ دینا پڑ جائے، کبھی صدقہ دینا پڑ جائے، اور پھر دوسرے مناسک ادا کر کے حج اس کا ہو جائے گا۔ تو یہ 3 فرائض ہیں، ان فرائض کو آپ دیکھ لیں، یہ 3 فرائض، احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ احرام ہو چکا، احرام آپ کا ہو چکا، اور اب آپ گاڑیوں میں آ کر بیٹھ گئے، سفر کی دعائیں پڑھ لیں، گاڑی میں بیٹھتے ہی 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ یہ دعا ہے، سفر کی دعا ہے، جو ہم کتابوں میں مل جاتی ہے، صحیح مسلم میں یہ دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہو جاتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تو یہاں سے چلتے ہوئے بھی سفر میں یہ دعا پڑھیں، اور وہاں پر بھی جب اگلا سفر ہو تو دعا پڑھیں۔ تو
میں نے عرض کیا افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد منا کی طرف روانہ ہوں، لیکن معلم کے انتظام سے مجبور ہو کر یہ سفر رات کو بھی کیا جا سکتا ہے، رات کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ ہمیں مجبور کریں کہ چلو تو پھر چلنا پڑے گا، ان کے ساتھ ضد نہیں کر سکتے، چونکہ ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی کا حج نہ رہے، سب کا حج ہو جائے، حج ہو جائے، تو اس وجہ سے چلنا پڑے گا۔ تو مینا پہنچیں، مینا پہنچنے کے بعد سنت یہ ہے کہ 5 نمازیں مینا میں ادا کریں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کس تاریخ کی؟ 8 ذی الحجہ کی، اور فجر 9 ذی الحجہ کی، فجر 9 ذی الحجہ کی۔ لیکن وہاں پر بھی یہ دیکھیں، مینا آپ کو دکھا دوں، یہ 3 فرائض ایسے ہیں کہ احرام کے بغیر تو حج ہی نہیں ہو سکتا۔ وقوف عرفہ جس سے فوت ہو گیا اس کا حج گیا، اور طواف زیارت وہ فوت نہیں ہو سکتا، وہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر ایام نحر 10، 11، 12 کی مغرب تک کسی بھی وقت کر لیا تو طواف زیارت اپنے وقت پر ہوگا اور کوئی دم دینا لازم نہیں ہوگا۔ اگر اس سے بھی مؤخر ہو گیا تو طواف پاکستان آ جائے، طواف زیارت اس پر فرض رہے گا اور اس کو ایک دم دینا پڑے گا۔ موت سے پہلے پہلے اس کو ہر حال میں طواف زیارت ادا کرنا ہے۔ اس کا کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اونٹ دے دے، گائے دے دے، طواف زیارت سے بچ جائے، ایسا نہیں، بلکہ طواف زیارت اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں، تاخیر کا دم دینا پڑے گا۔ تو یہ 3 فرائض ہیں، تو فرائض کا حکم ہے۔ اور اب دیکھیں، یہ حج کے 5 ایام میں چند اعمال ہیں، حج میں چند اعمال ہیں۔ ایک تو احرام ہے، طواف احرام ہے، طواف ہے، سعی ہے، وقوف مینا ہے، وقوف عرفات ہے، وقوف مزدلفہ ہے، پھر رمی جمرات ہے، رمی جمرات اور طواف زیارت۔ یہ اعمال کہاں کہاں ادا ہوتے ہیں؟ 5 مقامات ہیں۔ مطاف، بیت اللہ شریف کے ارد گرد جگہ مطاف، اور مسعی، سعی کی جگہ، صفا مروہ کے درمیان کی جگہ کو مسعی کہتے ہیں، اور اسی طرح مینا، جمرات مینا میں ہوتے ہیں، اور وقوف مینا بھی مینا ہی میں ہوتا ہے۔ پھر عرفات، عرفات میں فریضہ ادا ہوتا ہے، وہاں وقوف ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے واپسی پر مزدلفہ ہے، تو مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، وہاں سے پھر واپس ہمیں مینا آنا پڑتا ہے۔ تو اب آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو ہمارا حج کا روٹ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو تمام مناسک آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے کہ مکہ سے ہمیں سیدھا مینا جانا ہے، 9 کی فجر مینا میں ادا کرنی ہے، وہاں سے سیدھا ہمیں جانا ہے عرفات، راستے میں مزدلفہ آئے گا، اس کو چھوڑتے ہوئے جانا ہے۔ مینا سے نکلیں گے مزدلفہ سے سیدھا عرفات، مزدلفہ میں رکنا نہیں ہے، سیدھا عرفات وہاں پہنچنا ہے۔ غروب آفتاب تک ہمیں وہاں رہنا ہے، وہاں غروب آفتاب کے بعد ہمیں واپس لوٹنا ہے سیدھا مزدلفہ میں، کسی بھی جگہ مزدلفہ میں وقوف کر لیں، اور رات گزارنا سنت ہے، اور صبح صادق کے بعد وقوف مزدلفہ واجب ہے، چاہے 1 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، 1 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، تو واجب ہے، وہ ادا ہو جائے گا۔ اور سورج نکلنے سے ذرا پہلے مزدلفہ سے ہمیں آنا ہے مینا میں یہاں آ کر رمی کرنی ہے۔ پھر یہاں سے 10 کو یا 11 کو یا 12 کو ایک دفعہ حرم مکہ مکرمہ چلے جائیں، وہاں جا کر طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ ہے موٹا سا خاکہ، اس کو ذہن میں بٹھائیں۔ مینا کے بعد عرفات کے بعد مزدلفہ کے بعد پھر مینا کے بعد حرم میں ہمیں ایک دفعہ آنا ہے طواف زیارت کے لیے، یہ ہے۔ تو اب سمجھیں کہ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ 5 مقدس مقامات ہیں۔ بیت اللہ جس کو میں نے مطاف کہا ہے، اور
صفا مروہ اور مینا مزدلفہ عرفات، ان 5 مقامات میں پورا حج ہمارا ادا ہوگا، 5 مقامات میں۔ اور مناسک کون سے ہیں؟ 7 ہیں، طواف ہے، سعی ہے، 2 وقوف، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا وقوف مزدلفہ، اور مکہ کا اور مینا کا وقوف وہ سنت ہے، وہ تو سنت ہے، عرفہ کا وقوف فرض ہے اور مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، اور اس کے بعد رمی ہے، پھر قربانی ہے، پھر حلق ہے۔ یہ ہیں موٹے موٹے مناسک۔ اب دیکھیں گاڑیوں سے جا رہے ہیں مینا کی طرف، مینا کی طرف، یہ ہے مینا کا نقشہ دور سے، یہ سب سے اوپر الٹے ہاتھ پہ کونے میں یہ آپ کو جمرات نظر آ رہے ہیں، نہیں یہ ہے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ ہے، اور ادھر چلتے ہوئے یہاں ہے جمرات، اس جگہ جمرات ہے۔ اب آگے جب چلیں گے مکہ مکرمہ سے سیدھا آگے، یہ اس طرح کی تختیاں لگی ہوئی نظر آئیں گی جس پہ لکھا ہوگا بدایت مینا، کہ یہاں سے مینا کی حدود کا آغاز ہو رہا ہے، مینا کی حدود کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہیں جمرات، یہ جمرات ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں اوپر جانے کے لیے، اور ادھر سے بھی راستہ ہے، بیچ میں یہ یہاں پہلا ایک ہے، پھر اس کے بعد یہاں ہے، اور پھر اس کے بعد ایک یہاں ہے، تینوں جمرات اس کے بیچ میں ہیں، ان کی تصویر بھی آپ کے آگے سامنے آئے گی۔ یہ مسجد خیف ہے جو جمرات کے بالکل قریب ہے، مینا ہی میں ہے، یہاں وقوف کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مینا میں اسی کے قریب، یہیں کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ آپ کا صحابہ نے لگا دیا تھا، یہیں آپ نے وقوف فرمایا تھا مینا میں۔ تو یہاں میں نے، اور باقی لوگ اپنے اپنے خیموں میں ہوں گے، یہ تصویر خیموں کی ہے۔ یہاں پر 5 نمازیں ادا کرنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، 9 کی فجر، یہ ہے سنت، سنت ہے، 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 کی ظہر سے 9 کی فجر تک 5 نمازیں آپ نے مینا میں ادا فرمائی، اور رات کا وقوف آپ نے مینا میں فرمایا، اور پھر 9 کی فجر پڑھ کر آپ نے پھر بھی مینا ہی میں وقوف فرمایا، یہاں تک کہ سورج جب نکل آیا، سورج نکلنے کے بعد آپ نے مینا سے عرفات کی طرف روانگی اختیار فرمائی، قصوہ نامی اونٹنی پر آپ روانہ ہوئے۔ تو جو عمل حضور نے کیا ہے وہ تو عین سنت ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوا جائے۔ مینا سے عرفات، مسجد خیف چونکہ مینا کی شروع میں ہے، اور آگے تقریباً 3 کلو مینا پڑ جائے گا، اور پھر 4-5 کلومیٹر مزدلفہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد 3-4 کلومیٹر کچھ خالی جگہ آتی ہے، اس کے بعد آگے حدود عرفات شروع ہوتی ہے۔ تو مسجد خیف سے مسجد نمیرہ، مزدلفہ کے ابتدا ہی میں مسجد نمیرہ آ جاتی ہے۔ مزدلفہ جیسے مسجد خیف مینا کے شروع میں ہے، ایسے ہی عرفات میں مسجد نمیرہ بالکل شروع میں ہے۔ خیف سے نمیرہ تک تقریباً 14-15 کلومیٹر بن جاتے ہیں۔ اور اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی آدمی نماز پڑھتے ہی چل پڑے، اور آگے جب وہ بورڈ لگا ہوا آئے جس میں لکھا ہو نہایت حدود مینا، کہ یہاں مینا کی حدود ختم ہو رہی ہے، اس سے ذرا پہلے کھڑا ہو جائے، اور جیسے ہی اس کو معلوم ہوگا، گھڑی کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے کہ اس دن صبح صادق سورج کتنے بجے نکل رہا ہے، سورج نکلنے کے 5 منٹ کے بعد وہاں سے کوچ کرے اور سیدھا عرفات پہنچے۔ تو اس آخری حد سے مسجد نمیرہ تک تقریباً 12-13 کلومیٹر بن جاتے ہیں، 12-13 کلومیٹر۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو اپنے طور پر جانا چاہیں، باقی جو قافلے کی صورت میں جائیں گے وہ تو معلم کے پابند ہیں، معلم کے پابند ہیں۔ اس لیے عام طور پر معلمین مینا کی طرح یہاں بھی رات ہی کو مینا سے لوگوں کو لے جاتے ہیں عرفات، رات ہی کو، عشاء کے بعد لوگوں سے کہیں گے تیار ہو جاؤ،
اب کسی کو عشاء کے فوراً بعد کبھی رات کو 2 بجے، کبھی رات کو 12 بجے، کبھی رات کو 1 بجے گاڑیوں میں بیٹھا کر سیدھا عرفات پہنچاتے ہیں، تو فجر کی نماز 9 کی فجر کی نماز منا میں نہیں ہوتی، 9 کی فجر کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ عرفات میں، عرفات میں۔ اور وہ بھی بیچارے مجبور ہیں کہ ان کے ذمے ہے تمام حاجیوں کو پہنچانا، تو اس وجہ سے وہ انتظام کرتے ہیں۔ تو عرفات پہنچ گئے۔ عرفات کے دن 9 منا کی 5 نمازیں ادا کی، اس کے بعد عرفات پہنچے۔ عرفات پہنچ کر اس دن زوال سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے، زوال سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے۔ تو زوال سے پہلے موقع ہو تو غسل کر لیں، اور اگر موقع نہ ہو تو کم از کم وضو ہی کر لیں۔ اور زوال کے وقت، زوال سے اگلی فجر صبح صادق تک، زوال کے بعد سے 10 کی صبح صادق تک وقوف عرفہ کسی کو 1 منٹ کے لیے مل گیا، چاہے اس کو پتہ ہو چاہے پتہ نہ ہو، چاہے وہ بیدار ہو چاہے وہ سویا ہوا ہو، اس کا حج ہو گیا، اس فرض ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ البتہ واجب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نہ نکلے، غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نہ نکلے۔ کوئی آدمی صبح زوال ہوتے ہی عرفات میں چلا گیا تو وہ بھی مغرب تک پابند ہے۔ کوئی آدمی 3 بجے عرفات میں پہنچا، مغرب تک یہ بھی پابند ہے۔ اور کوئی آدمی 5 بجے پہنچا، یہ بھی مغرب تک پابند ہے۔ جانے کا کوئی وقت نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے جتنا جلدی آئے گا اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا، جتنا وقت عرفات کی وادی میں گزرے گا اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس موقع پر یہ ہے کہ آپ سورج نکلنے کے بعد 9 کو منا سے چلے، اور جب سورج چڑھ گیا آپ عرفات کے قریب پہنچے۔ وہیں آپ کا پہلے سے صحابہ نے خیمہ لگا دیا تھا، عرفات سے ذرا پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیمے میں کچھ دیر آرام فرمایا، پھر آپ نے غسل فرمایا، اس کے بعد آپ وادی میں تشریف لائے، لوگوں کو آپ نے خطبہ دیا، اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز، ظہر عصر کی نماز جمعاً و قصراً ادا فرمائی، جمعاً ظہر عصر کو آپ نے جمع فرمایا۔ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھی، پھر اقامت ہوئی، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ آپ چونکہ مسافر تھے اس لیے ظہر بھی آپ نے 2 رکعت پڑھی، عصر بھی آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ لیکن نماز کو جمع کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی ایک تو نماز پڑھانے والا احرام میں ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ خود امام المسلمین ہو یا اس کا نائب ہو، امام المسلمین ہو یا اس کا نائب ہو۔ یہ 2 شرطیں تو لازمی ہیں، تمام ائمہ کے نزدیک ہیں۔ اور حنفیہ کے نزدیک ایک شرط اور ہے، مسافر ہے تو قصر کرے، مقیم ہے تو پھر پوری پڑھے۔ اور دوسرے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے قصر نماز سفر کی وجہ سے ہوتی ہے، ایسے ہی حج کی وجہ سے بھی نماز قصر ہوتی ہے۔ اس لیے امام چاہے مقیم ہو مسافر ہو، وہ ہر حال میں ان 5 دنوں میں نماز قصر ادا کرے گا۔ تو اس لیے حنفی علماء حنفیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ظہر کی نماز آپ اپنے خیمے میں ادا کریں، اپنے خیمے میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور عصر کی نماز اپنے خیمے میں عصر کے وقت میں ادا کریں۔ ظہر اور عصر کو جمع کرنے کی جو شرائط ہیں حنفیہ کے نزدیک وہ تمام شرطیں نہیں پائی جاتی۔ احرام والی شرط پائی جاتی ہے، اور دوسری شرط کہ امام المسلمین یعنی حاکم وقت ہو یا اس کا نائب ہو، یہ بھی شرط پائی جاتی ہے۔ جو بھی ہوتا ہے وہ امام وقت کا نائب ہوتا ہے، اس کے حکم سے آتا ہے۔ اور تیسری شرط کہ وہ مقیم ہونے کے باوجود قصر کرتے ہیں، تو یہ حنفیہ کے نزدیک شرط نہیں ہے۔ اس وجہ سے حنفی علماء
لوگوں سے یہ کہتے ہیں، حنفیہ سے یہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز آپ اپنے خیموں میں ظہر کے وقت میں ادا کریں، عصر کی نماز اپنے خیموں میں عصر کے وقت میں ادا کریں، اور باقی قصر کرنی ہے یا پوری پڑھنی ہے؟ پوری پڑھنی ہے۔ اگر مینا اور مکہ مکرمہ کی مجموعی قیام کی مدت 15 دن یا اس سے زیادہ کی ہے تو نماز پوری پڑھیں گے، مقیم ہے، اور اگر 15 دن یا اس سے کم کی نیت ہے، مسافر ہیں، پھر مسافر والی نماز ادا کریں گے۔ یہی تفصیل آگے مینا میں بھی ہوگی۔ بہرحال 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد وقوف عرفہ شروع ہو جاتا، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کریں گے باجماعت، اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں باجماعت ادا کریں گے۔ اور آج کا دن یہ حج کے 5 ایام میں سب سے خصوصی دن ہے، اور سب سے بڑا دن ہے، اور سب سے اہم دن ہے، اور اتنا بڑا دن ہے، حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا عرش، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا نزول عرش سے آسمان دنیا پر ہوتا ہے، اور جب لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں، ما اراد هؤلاء، یہ بندے کیا چاہتے ہیں، آخر کس لیے یہاں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ آپ کی رحمت چاہتے ہیں، آپ کی مغفرت چاہتے ہیں، اور آپ کی رضا چاہتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عبادہ من النار من یوم عرفہ، یوم عرفہ جیسا کوئی دن نہیں ہے، یوم عرفہ ہی وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ بڑی تعداد میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے اس دن میں اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں، انظروا الی عبادی اتونی شعثا غبرا ضاجین من کل فج عمیق، دیکھو میرے بندوں کو کہ سر کے بال پرا گندہ ہیں اور جسم غبار آلود ہے، احرام غبار آلود ہے، مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، اور دور دراز دنیا کے کونے کونے سے دوڑتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، روتے دھوتے آج یہاں اس وادی میں جمع ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں، اشہدکم انی غفرت لہم، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ ان فیہم کان فلان یرحق وفلان وفلانۃ، یا اللہ آپ نے سب کو معاف کر دیا، ان میں وہ فلاں آدمی بیٹھا ہے، فلاں عورت بیٹھی ہے، فلاں آدمی بڑا بدکار ہے، فلاں عورت بڑی سیاکار ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کے پیچھے گناہوں کی لمبی فہرست ہے، یہ ان کا کیا حال؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ عرفات میں اخلاص کے ساتھ وقت گزارنے والا ایک اللہ کی رحمت سے نہیں بچتا، سب کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رؤی الشیطان یوما هو فیہ ادحر ولا اصغر ولا احقر ولا اغیس منہ فی یوم عرفہ، زندگی میں نے کبھی شیطان کو اس قدر پریشان، ذلیل، حقیر، تباہ شدہ، برباد شدہ اور غصے میں آگ بگولا، سیخ پا میں نے کبھی نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں۔ ذلیل بھی ہے، حقیر بھی ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے اب ہلاک ہو چکا ہے، مر چکا ہے، مٹی اٹھا کے سر میں ڈال رہا ہے اور اپنی تباہی، اپنی بربادی کو مانگ رہا ہے کہ میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور غصے سے سیخ پا ہے، اس سے کچھ ہو نہیں رہا، یہ آپے سے باہر ہونے لگا ہے،
کیوں، کس لیے؟ فرمایا وذالک انہ لما یرا من تنزل الرحمہ وتجاوز اللہ من الذنوب العظام، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ آج کس طرح اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش بن کر برس رہی ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ شیطان دیکھ رہا ہے کہ میں نے 10 سال محنت کر کے ایک آدمی کو فلاں گناہ میں پھنسایا، 20 سال محنت کر کے کسی کو میں نے سود میں پھنسایا، کسی کو زنا میں پھنسایا، کسی کو چوری میں پھنسایا، اور کسی کو میں نے دین سے دور کیا، آج میری زندگی بھر کی محنت پر پانی پھر گیا، پانی پھر گیا۔ اللہ نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی زندگی میں اس طرح شیطان کو ذلیل نہیں دیکھا، خوار نہیں دیکھا، اس طرح اس کو میں نے سیخ پانی دیکھا، جلتے بھنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ کو یاد آیا، آپ نے فرمایا ہاں ایک دن میں نے اس طرح دیکھا۔ السلام خود فرشتوں کی جماعت لے کر آ رہے ہیں، فرشتے لے کر آ رہے ہیں، 1000 فرشتے، پھر 3000 فرشتے، پھر 5000 فرشتے، اور ان کی صفیں بنا رہے ہیں، ان کو مورچوں پر کھڑا کر رہے ہیں۔ تو اس دن بھی شیطان کی وہی حالت تھی جو آج میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ 2 دن ہیں، بدر کے دن یا پھر عرفے کے دن، شیطان جتنا ذلیل و خوار نظر آ رہا ہے اس طرح میں نے اس کو زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو آج کا دن بڑا قیمتی دن ہے، حج کے 5 ایام کا خلاصہ ہے، حج کے 5 ایام کا سردار دن ہے، یوم عرفہ بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ اس لیے اس دن کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، ایک ایک منٹ کی قدر کریں۔ گرمی ہو برداشت کر جائیں، سردی ہو برداشت کر جائیں، کسی سے جھگڑا نہ کریں، کسی سے فساد نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا برا تذکرہ نہ کریں، اور دل میں کسی کا بغض نہ رکھیں، کسی کی نفرت نہ ہو، کسی کی عداوت نہ ہو، سب سے اپنے دل کو صاف کریں، اور اللہ تعالیٰ اور مسلسل دعاؤں میں مصروف رہیں، اذکار میں مصروف رہیں، اللہ سے مانگنے میں مصروف رہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہیں۔ یہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک تقریباً 5-6-7 گھنٹے بنتے ہیں، 6-7 گھنٹے بنتے ہیں۔ وقوف کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ وقوف کھڑے ہو کرو، وقوف کھڑے ہو کر ہو، کھڑے ہو کر ہو۔ 7 گھنٹے کھڑا ہونا مشکل ہے، بیچ میں 1-8 گھنٹہ نماز کے لیے نکال لیں، باقی 6 گھنٹے کھڑا ہونا مشکل ہے۔ جتنا کھڑا ہو سکیں زیادہ سے زیادہ یہ وقوف کھڑے ہو کر کریں، اور کھڑے ہو کر تسبیح ہاتھ میں ہو، تسبیح ہاتھ میں ہو، کبھی سبحان اللہ کی تسبیح ہو، کبھی الحمدللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی استغفار، کبھی سید الاستغفار، اور کبھی نوافل میں، کبھی قرآن کریم کی تلاوت میں، اور کبھی دعا میں۔ یہ پورا وقت اسی میں صرف کریں، کسی سے زیادہ بات چیت نہ کریں، زیادہ کھانے پینے میں وقت نہ گزاریں، زیادہ کھانے پینے میں وقت نہ گزاریں، چونکہ پھر اس سے سستی ہو جاتی ہے، کاہلی ہو جاتی ہے۔ عبادت بھرے پیٹ کے ساتھ نہیں ہوتی، خالی پیٹ کے ساتھ ہوتی ہے، خالی پیٹ کے ساتھ ہوتی ہے عبادت، خالی پیٹ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بقدر ضرورت کھائیں، ہاں پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، چونکہ آج کل گرمی وہاں بہت زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے گرمی سردی کی پرواہ نہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ آج کا خاص دن ہے، آج کا خاص دن ہے، اور یہ گرمی کب تک ہوگی؟ 1 سے زیادہ 4 بجے تک ہوگی، اس کے بعد موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اوپر 2 طرفہ انہوں نے وہ لگائے ہوتے ہیں، اوپر سے پانی، ٹھنڈے پانی کا اسپرے ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کا اس پہ کھمبے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جیسے کھجور کی چھڑیاں ہوتی ہیں ایسے ہی چھڑی کی طرح وہ لگے ہوئے ہیں، پائپ لگے ہوئے ہیں، اس میں سے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، مسلسل پانی، ٹھنڈے پانی کا اسپرے ہوتا ہے جو گرمی کی شدت کو توڑ دیتا ہے۔ اور وہاں پھر جگہ جگہ نیم کے درخت بھی بہت ہیں، جو ہمارے صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم نے، ان کا اللہ نے عظیم صدقہ جاریہ بنایا، وہ وہاں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے نیچے قیام کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال مغرب تک یہ وقت وہاں گزارنا ہے۔ اللہ کی رحمت کی موسلا دھار بارش برس رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے لینا ہے، سمیٹنا ہے مغرب تک، جیسے غروب آفتاب ہو جائے، غروب آفتاب۔ اچھا، اس دوران اگر کسی کو موقع ملے خیمے سے
جبل رحمت پہنچ سکتا ہو اور سمجھدار ہو، جا بھی سکتا ہو آ بھی سکتا ہو، جا بھی سکتا ہو آ بھی سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ جبل رحمت پہ چلے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پر تشریف لے گئے تھے، آپ نے وہاں وقوف فرمایا تھا، قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور دعاؤں میں یہ پورا وقت صرف فرمائیں۔ مغرب کے بعد پھر جیسے ہی سورج ڈوب جائے تو پھر عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ یہاں بھی معلم کے جو افراد ہوتے ہیں، معاملین ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو اکساتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی چلو چلو، مغرب سے پہلے ہی کہتے ہیں چلو چلو گاڑیوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، وقوف گاڑیوں میں کرو، وقوف گاڑیوں میں۔ پورے عرفات کے میدان میں کسی بھی جگہ وقوف کیا جا سکتا ہے، لیکن عرفات سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ تو وہاں دیکھنے میں آیا ہے بہت سو کی گاڑیاں وقوف عرفات کے باہر کھڑی ہوتی ہیں، تو گویا وہ مغرب سے پہلے نکل گئے، اور جو مغرب سے پہلے نکل گیا اس پر دم لازم ہے، اس پر دم لازم ہے۔ اس لیے سب کے سب اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اور وہ بندے کہیں بھی چلو چلو، ان سے کہا بھئی ہم نے نہیں چلنا، مغرب کے بعد ہی چلیں گے، مگر یا پھر اس کا اطمینان کر لیں کہ گاڑیاں کہاں کھڑی ہیں۔ اگر حدود عرفات کے اندر گاڑیاں کھڑی ہیں تو پھر گاڑی میں جا کر وقوف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو عرفہ موقف، پوری وادی عرفات کہیں بھی اس میں وقوف کیا جا سکتا ہے۔ مغرب کے بعد وہاں سے وقوف وہاں سے چلنا ہے مزدلفہ کی طرف چلنا ہے۔ تو مغرب کے بعد وہاں رش بھی بہت ہوتا ہے، لوگ شور کر رہے ہوتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلنے لگے اور کچھ لوگ سواریوں پر تھے، انہوں نے سواریوں کو ہنکانا شروع کیا، اور سارے ایک وقت میں جب نکلتے ہیں تو رش کسی کیفیت بن جاتی ہے، تو شور بھی ہونے لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر تھے، ایک ہاتھ سے آپ نے اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی اور اس کو کھینچا ہوا تھا، وہ چونکہ تیز چلتی ہے، کھینچا ہوا تھا، اس کا سر آپ کے کجاوے کی اگلی لکڑی سے ٹکرا رہا تھا، اور دوسرا ہاتھ آپ کا لوگوں کی طرف تھا۔ آپ ان سے یوں فرما رہے تھے یا ایھا الناس علیکم السکینہ، علیکم السکینہ، علیکم السکینہ فإن البر لیس بالایضاع، اے لوگو اطمینان سے چلو، اطمینان سے چلو، آرام سے چلو، نیکی تیز دوڑنا نیکی نہیں ہے، شور مچانا نیکی نہیں ہے، اطمینان سے چلو۔ تو وہاں پر بھی نکلنے میں تقریباً آدھا پونا کلومیٹر آپ کو شدید رش ملے گا، اس کے بعد پھر روڈ کھلے ہوئے ہیں، ہر آدمی آرام سے اطمینان سے چل سکتا ہے۔ تو یہ جو تھوڑا سا سفر ہے یہ اطمینان سے ہم نے طے کرنا ہے۔ گاڑی والے گاڑیوں میں بیٹھ جائیں گے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو پیدل چلنے والے ہیں وہ یہ تھوڑا سا وقت جگہ اطمینان سے گزارے۔ یہاں سے سیدھا آئیں گے مزدلفہ میں، سیدھا مزدلفہ میں، اور مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز جمعاً ادا کرنی ہے، دونوں کو جمع کر کے ادا کرنا ہے، دونوں کو جمع کر کے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ مغرب کی نماز سورج ڈھلتے ہی، سورج غروب ہوتے ہی میدان عرفات میں نہیں پڑھ سکتے، راستے میں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہاں جب حدود مزدلفہ میں داخل ہو جائیں، اور اس کی حدود بھی تقریباً 4-5 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی ہے، تو وہاں پھر مزدلفہ میں پہنچ کر جماعت کے ساتھ کسی بھی جگہ مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی عشاء سے پہلے مزدلفہ میں پہنچ گیا، عشاء سے پہلے پہنچ گیا، اب وہ ابھی نماز نہیں پڑھے، انتظار کرے، جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے تو اب اذان کہی جائے، اس کے بعد اقامت ہو، اقامت کے بعد پہلے مغرب کی نماز ادا کریں، مغرب کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی پھر کھڑے ہو جائیں اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ مغرب عشاء دونوں کو ملا کر جب ہم نے بیچ میں سلام پھیر کر پڑھ لی، درمیان میں سنتیں بھی نہ ہوں، نوافل بھی نہ ہوں، دونوں نمازیں جب جماعت کے ساتھ ادا کر لی، تو اب مغرب کی نماز
مغرب کی نماز کی سنتیں ادا کریں، اور پھر اس کے بعد عشاء کی 2 سنتیں اور 3 وتر ادا کریں۔ یہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ اس طرح کے بورڈ آپ کو عرفات کے میدان میں لگے نظر آئیں گے۔ بدایت مزدلفہ کا مطلب یہ مزدلفہ کا آغاز ہے، نہایت عرفات یہ دوسرا دن۔ یہ جبل رحمت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مسجد نمیرہ ہے، اور یہ اس طرح کے بدایت عرفات، یہاں سے عرفہ کی حدود سٹارٹ ہو رہی ہے، اور پھر وہاں سے چلیں گے مشعر حرام پہ ہم ہاں جی، یہ ہے مزدلفہ میں مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد مشعر الحرام۔ یہ مسجد بھی جب مینا کی طرف سے مزدلفہ میں جائیں گے تو شروع میں ہی ملے گی، ادھر جب عرفات سے آئیں گے تو یہ مسجد ہمیں مزدلفہ کی انتہا پہ ملے گی، مزدلفہ کی انتہا پہ۔ اس انتہا، اتنی انتہا پہ بھی نہیں ہے، اتنی انتہا پہ ہے کہ مسجد کے بعد اگر مینا کی طرف بڑھنا شروع کریں تو تقریباً کوئی 7-8 منٹ لگیں گے اگر رش نہ ہو نکلنے میں، اتنے فاصلے پر یہ مسجد موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے واپسی پر اس کے قریب وقوف فرمایا تھا، اس مسجد کے قریب۔ آپ نے اس وقت مسجد نہیں تھی، یہاں پہاڑ تھا جس کا نام ہے جبل قزح، جبل قزح۔ یہاں پہنچ کر، اس کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے جمع کر کے پڑھی تھی، پہلے مغرب پھر عشاء کی نماز آپ نے ادا فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہوئے، آپ نے آرام فرمایا۔ تو آپ لوگ بھی سنت سمجھ کر آرام کریں، رات بڑی قیمتی ہے، لیکن چونکہ پچھلا دن ذرا مشقت میں گزرا ہے اور اگلا دن بھی بڑی مصروفیت کا آ رہا ہے، اگلا دن جو 10 کا آ رہا ہے وہ حج کا سب سے مصروف ترین دن ہے، مصروف ترین دن ہے، اس لیے اس کے لیے جسم میں پیٹرول بھرنا ضروری ہے، تو جسم کو راحت دینا ضروری ہے۔ ان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، حضور نے فرمایا۔ وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، آنکھوں کو بھی اس کا حق دو اور جسم کو بھی اس کا حق دو۔ تو کل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے عشاء کی سنتیں ادا کر کے وتر پڑھ کر آپ سو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے سوئے، اس رات تہجد پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے، احادیث میں کسی روایت میں نہیں ملتا۔ صبح سویرے صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہو کر، اگرچہ ثابت نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ نے عشاء تہجد پڑھی ہو، روایات میں نہیں ملتا، روایات میں نہیں ملتا، حتیٰ کہ روایات میں سنتوں کا ذکر بھی نہیں ملتا، لیکن وطر کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ مگر ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں، سفر میں، حضر میں کبھی وطر نہیں چھوڑے۔ اس حدیث کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہاں آپ نے وطر ادا کیے ہوں گے، ورنہ وطر بھی احادیث سے نہیں ملتے۔ تو آپ عشاء پڑھ کے فوراً چونکہ مقصد امت کو راستہ دینا تھا اور سنت قرار دینا تھا، تو امت کے لیے آسانی پیدا کرنا تھا، اس لیے آپ آرام فرما ہوئے، امت کی راحت کے لیے، تو امت مشقت میں نہ پڑ جائے، تو آپ آرام فرما ہوئے اور صبح سویرے بیدار ہوئے۔ فجر کی نماز یہ رات گزارنا سنت ہے، صبح صادق کے بعد اب وقوف مزدلفہ شروع ہونے والا ہے۔ فجر کی نماز اب تاریخ کون سی ہے؟ 10 ذی الحجہ، تاریخ ذہن میں رکھیں، 10 ذی الحجہ۔ یہ مسجد وقوف مزدلف شروع ہوگا، تو سب سے پہلے فجر کی نماز اندھیرے میں اول وقت میں ادا کریں، ادا کر کے یہاں آ جائیں، یا اپنے مقام پر اگر دور کہیں ہیں تو چونکہ بہت دور دور لوگ پھیلے ہوتے ہیں، پورا 5-6 کلومیٹر بھرا ہوتا ہے حاجیوں سے، 25-30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں،
تو رات کو اگر یہاں پہنچ سکیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں آپ کو معلم کے لوگ ٹھہرا دیں وہیں ٹھہریں، اور اس کے نماز کے بعد بس دعاؤں میں لگ جائیں۔ بڑی قبولیت کا وقت ہے، اتنی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس وقت کی قیمت کا آپ کو اندازہ ہوگا، اس وقت کی قیمت کا اندازہ ہوگا کتنا قیمتی وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی، آپ جبل قزح پہ پہنچے، آپ نے یہاں وقوف فرمایا اور وقوف کرتے ہوئے آپ دعاؤں میں مصروف رہے، دعا میں مصروف رہے اور ذکر اذکار میں مصروف رہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرائے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ ساتھ تھے، اسامہ بن زید آپ کے ساتھ تھے، فضل بن عباس بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ مسکرائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کیا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ ان هذه لساعة ما كنت تضحك فيها ما الذي اضحك الله سنك۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول کبھی آج تک میں نے ایسے وقت میں آپ کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آج آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، ہمیشہ ہنستا رکھے، ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آپ اس وقت میں آج کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں نے عرفہ میں ایک دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، عرفہ میں ایک دعا مانگی تھی، شام تک میں دعا کرتا رہا، سورج ڈھلنے کے قریب ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بشارت سنائی، اللہ نے آدھی دعا قبول فرمائی اور آدھی قبول نہیں ہوئی۔ میں نے دعا کی تھی یا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف فرما، امت کے مظلوم کو بھی معاف فرما، ظالم کو بھی معاف فرما، مظلوم کو بھی معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کی امت کے مظلوم کو معاف کر دیں گے، ظالموں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، مظلوم کو معاف فرما دیں گے۔ اور کچھ وقت باقی تھا، آپ نے پھر مصلی ڈالا اور پھر اونٹنی پہ کھڑے ہو کر 5-6 گھنٹے مسلسل آپ نے دعا فرمائی، نہ کسی سے کوئی بات ہوئی، نہ کسی سے کوئی گفت و شنید ہوئی۔ اس قدر آپ دعاؤں میں اذکار میں مصروف تھے کہ صحابہ میں سنگن شروع ہو گئی کہ بعضوں نے کہا کہ لگتا ہے آج آپ کا روزہ ہے، آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، کہ فکر جب مسلط ہوتی ہے تو آدمی کو کھانے پینے کی پھر پرواہ نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا، بھوک نہیں ہوتی، پیاس نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا۔ تو صحابہ نے کہا آج آپ کا روزہ ہے، دوسروں نے کہا کہ روزہ نہیں ہے، اتفاق میں آج آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ زیادہ اختلاف نہ کرو، میں ابھی پتہ لگا دیتی ہوں آج آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ مشکیزے میں سے انہوں نے دودھ نکالا، پیالہ دودھ کا بھرا، ایک آدمی کو دیا، جاؤ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرو۔ وہ جب دودھ لے کر پہنچے، آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے سب کے سامنے دودھ نوش فرمایا، سب کو پتہ چل گیا کہ آج آپ کا روزہ نہیں ہے۔ اور اس وقت اتنی فکر، اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی امت کی فکر تھی، اور خاص طور پر جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا مظلوم کی معافی ہے، ظالم کی معافی نہیں ہے، تو حضور نے اللہ کو ایک تجویز پیش کی، یا اللہ آپ یوں بھی تو فرما سکتے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ ظالم نے جو زیادتی کی ہے اس کے بدلے اس کو مزید جنت دے دیں اور ظالم کو اپنے فضل سے معاف کر دیں، مظلوم کا بھی نقصان نہیں ہوگا، اس کا بھی بھلا ہوگا اور ظالم کا بھی بھلا ہوگا۔ شام تک، سورج ڈوبنے تک کوئی جواب نہیں آیا، اور مزدلفہ کی پوری رات امت کو دکھانے کے لیے، عمل دینے کے لیے، سنت بتلانے کے لیے تو آپ بستر پر تھے، لیکن میرا دل کہتا ہے آپ ماہی بے آب کی طرح بے چین تھے، بے قرار تھے، پوری رات آپ کی دعاؤں میں صرف ہوئی۔ فجر کے بعد پھر دعا میں لگ گئے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کی امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیں گے، مظلوم کو اپنی طرف سے، اپنے فضل سے، احسان سے مزید جنت دیں گے، اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی، ظالم کو ہم معاف کر دیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ جبرائیل نے جب یہ خبر دی تو یہ ملعون شیطان یہیں قریب بیٹھا تھا،
اس نے جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سنی اور مٹی اٹھا کر سر میں ڈالنے لگا اور ہائے اور وائے کرنے لگا، واویلا کرنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسنا آ گیا، اس کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسنا آ گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں وقت کتنا قیمتی ہے کہ جو دعا عرفات میں قبول نہیں ہوئی وہ یہاں مزدلفہ میں قبول ہوئی ہے۔ کتنا قیمتی وقت ہوگا۔ تو اس لیے یہ وقت بھی کھڑے ہو کر دعاؤں میں صرف کریں۔ سورج نکلنے سے پہلے سنت یہ ہے، سورج نکلنے سے ذرا پہلے یہاں سے نکلیں منا کے لیے، منا کے لیے۔ اب تک جو سفر تھے وہ سورج نکلنے کے بعد سنت تھے۔ مکہ سے منا جانا ہے سورج نکلنے کے بعد، منا سے عرفات جانا ہے 9 کو سورج نکلنے کے بعد، اور اب 10 کو مزدلفہ سے منا آنا ہے سورج نکلنے سے ذرا پہلے، سورج نکلنے سے ذرا پہلے۔ ہاں جب سورج کی روشنی پھیل جائے، جب سورج زیر افق ہوتا ہے، نیچے سے اٹھتا ہوا افق کے قریب پہنچتا ہے تو نکلنے سے پہلے ہی کافی روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو جب وہ روشنی پھیل جائے اور ابھی سورج نکلا نہ ہو، اس کے نکلنے میں 10-1 منٹ باقی ہوں، تو آپ مزدلفہ سے کوچ کریں منا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ آپ نے یہاں فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور مزدلفہ سے آپ نے کوچ فرمایا، درمیان کا راستہ لیا، درمیان میں کسی جگہ آپ نہیں رکے، سیدھا یہاں سے آپ جمرات پر تشریف لائے، درمیان کا راستہ۔ مزدلفہ سے کئی راستے نکلتے ہیں، سوق العرب، پھر شار جوہرہ، پھر آگے ایک اور راستہ ہے۔ درمیان والا راستہ غالباً وہی ہے جہاں مینا میں آپ دیکھیں گے جس کے اوپر وہ لوہے کے شیڈ ہے، چھت بنی ہوئی ہے لوہے والی، وہ بالکل مزدلفہ کے ساتھ سے بغل سے نکلتا ہے اور سیدھا مسجد خیف پہ آتا ہے، سیدھا جمرات پہ آتا ہے۔ یہ سیدھا راستہ، باقی راستے یہاں سے آ رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے ایک راستہ ہے، زیادہ ادھر سے راستے آ رہے ہیں، یہ راستہ سیدھا جمرات پہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا راستہ اختیار فرمایا، اونٹنی میں سوار ہوئے، یہاں سے سیدھا آپ جمرات پر تشریف لائے۔ اب تاریخ کون سی ہے؟ 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، وقوف مزدلفہ ہو چکا، اب آپ مزدلفہ سے چل رہے ہیں منا کی طرف۔ آج کے دن کے 4 کام سنت ہیں، 4 کام سنت یہ ہے کہ 4 کام ترتیب سے ادا کیے جائیں، یہ سنت ہے، مگر 3 میں ترتیب واجب ہے، ایک کام تو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ ایک کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے سیدھا یہ جمرہ ہے، جمرہ دیکھ رہے ہیں، یہ والا، یہ جمرات ہیں، یہ دونوں ایک ہی تصویر ہے، آگے پیچھے ہیں، یہ سامنے سے ہے اس طرف سے، اس کے گرد گویا ایک طرح کی کشتی کا دائرہ بنا ہوا ہے، جیسے کشتی ہوتی ہے، کشتی کا ایک طرح سے دائرہ ہے۔ تو آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام فرمائے۔ سیدھا آپ جمرات پر آئے، مزدلفہ سے منا کی طرف آئیں گے تو 3 جمرات آئیں گے، 3 شیطان آئیں گے۔ ایک سب سے پہلے ایک ہوگا، اس کو کہتے ہیں جمرہ اولا، 10 کو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد اگلا شیطان آئے گا، اس کو کہتے ہیں جمرہ وسطی، اس کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد تیسرا آئے گا، تیسرا اس کو کہتے ہیں جمرہ عقبہ۔ اس کے بعد آگے مکہ ہے، تو مکہ کی طرف جو پہلا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمرہ عقبہ۔ آج اس کی رمی کرنی ہے، منا کی طرف سے پہلا چھوڑنا ہے، دوسرا چھوڑنا ہے، اور انہوں نے ویسے ہی باڑ لگائی ہوتی ہے اس دن، اس کے پہلے اور دوسرے کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے، مسئلہ کسی کو معلوم نہ بھی ہو تو بھی وہ سیدھا جمرہ عقبہ پر ہی آئے گا۔ تو جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، یہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ اس کے بعد رکنا نہیں ہے، کھڑے ہو کر دعا نہیں۔ اچھا، مزدلفہ سے جب آئیں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے آئیں گے، اور تلبیہ کا اب وقت ختم ہونے والا ہے۔ 9 کو تلبیہ کا وقت ہے، 10 کو تلبیہ کا وقت ہے۔ جمرہ عقبہ کی پہلی رمی پہ تلبیہ بند، تو اس لیے پورا راستہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آئیں۔ تلبیہ عرفات میں سب سے زیادہ تلبیہ پڑھیں،
اور مزدلفہ میں بھی تلبیہ کثرت سے پڑھیں، آتے ہوئے بھی تلبیہ پڑھیں اور اس کے بعد یہاں پہنچ کر پہلی رمی کے ساتھ تلبیہ بند ہو جاتا ہے، تلبیہ موقوف ہوتا ہے، 7 کنکریاں اس کو مارنی ہیں، 7 کنکریاں اس کو مارنی، اور رمی کرنے کا بھی ایک مسنون طریقہ ہے، رمی کرنے کا ایک مسنون طریقہ ہے۔ مسنون طریقہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رمی کے لیے جب تشریف لائے تو فجعل البیت عن یسارہ، وہ اس طرح اس کے سامنے کھڑے ہوئے کہ بیت اللہ مکہ کعبہ ان کے بائیں ہاتھ پہ ہو گیا، اور والمینا عن یمینہ، پوری وادی مینا ان کے دائیں طرف ہو گئی، جمرہ ان کے سامنے ہو گیا، پھر انہوں نے 7 کنکریاں اس کو ماری، اور پھر اس کے بعد فرمایا ہاکذا رمی الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، جس ہستی پر اللہ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی اس ہستی نے رمی اسی طرح کی تھی۔ تو رمی کا اب مسنون طریقہ کیا ہوا؟ اس طرح کھڑے ہونا کہ مکہ مکرمہ بائیں طرف ہو، وادی مینا دائیں طرف ہو، وادی مینا دائیں طرف ہو۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ آپ اس کو یوں دیکھیں کہ اگر آپ یہاں کھڑے ہوں گے، اس جمرے کے یہاں پر کھڑے ہوں گے تو آپ جمرے کے اس طرف آ گئے، وادی مینا ادھر ہے، یہاں سے آپ آ رہے ہیں یہ ہے، اور اس سے آگے سیدھ میں مکہ مکرمہ ہے، سیدھ میں، تو آپ نے مکہ کی طرف رخ کر لیا نا، مکہ کی طرف رخ ہو گیا۔ تو اب اس طریقے کے مطابق نہیں، یہ سنت کی کیفیت اس وقت بنے گی جب آپ یہاں کھڑے ہوں گے، یہاں اس طرف سے آ کر، اس طرف سے آ کر کھڑے ہوں گے تو اب جمرہ آپ کے سامنے ہوگا، بیت اللہ آپ کے ادھر ہوگا، اور مینا آپ کے ادھر ہوگا۔ وہاں کعبہ کا بھی تیر کا نشان بنا ہوتا ہے کہ اس پہ قبلہ کس طرف ہے، تو اس کو دیکھ کر اپنی سیٹنگ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس طریقے سے۔ تو پہلا کام آج کا رمی ہے، پہلا کام آج کا رمی ہے۔ دوسرا کام، رمی کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ رمی کے بعد آپ نے قربانی فرمائی، رمی کے بعد آپ نے قربانی فرمائی۔ 33 اونٹ اپنے دست مبارک سے خود ذبح فرمائے، 5 6 اونٹ لائے جاتے تھے دور سے، وہ کہیں بندھے ہوئے تھے، دور سے لائے جاتے تھے۔ دور سے جب ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتی تھی، اونٹ دوڑ لگا دیتے تھے، فجعلن یزدلفن، دوڑتے ہوئے آتے تھے، بأیتہن یبدأ، ہر ایک اپنی گردن آگے کر دیتا، پہلے مجھے ذبح کرو، پہلے مجھے ذبح کرو، پہلے مجھے ذبح کرو۔ ہر ایک حضور کے سامنے آ کر آپس میں اونٹوں کی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ کس لیے؟ کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پہلے مجھے ذبح ہونا ہے، پہلے مجھے ذبح۔ 63 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود ذبح فرمائے، باقی 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے۔ کل 100 اونٹ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح ہوئے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہو وہ ایک قربانی پر اکتفا نہ کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، جن کو اللہ نے وسعت دی ہو، گنجائش دی ہو۔ چونکہ آپ سے پوچھا گیا حج کیا ہے، آپ نے فرمایا الحج والثج، جس میں تلبیہ کثرت سے ہو اور جس میں جانور کا خون بہانا بھی کثرت سے ہو۔ تو زیادہ بہرحال دوسرا عمل کیا ہے آج کے دن کا؟ قربانی کرنا۔ اور تیسرا عمل اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمر بن عبداللہ العدوی رضی اللہ عنہ کو بلایا، آپ قبلہ رخ تشریف فرما ہوئے، اور اپنا پہلا سر کا دایاں حصہ منڈوایا، پھر آپ نے بایاں حصہ منڈوایا، پھر بایاں حصہ منڈوایا، پھر آپ نے بایاں حصہ منڈوایا، تو یہ آپ کا حلق ہوا۔ اور پھر جو بال ہوئے وہ آپ نے اکٹھے کروائے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے، آپ نے فرمایا یہ بال مسلمانوں میں تقسیم کر دو، چنانچہ انہوں نے وہ بال تقسیم کر دیے۔ یہ تیسرا عمل۔ تیسرے کے بعد چوتھا کام کیا ہے؟ چوتھا کام وہ ہے طواف زیارت۔ پھر آپ یہاں سے سیدھا خیمے میں تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو خوشبو لگائی، آپ نے کپڑے پہنے، پھر آپ یہاں سے سیدھا مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ ظہر سے پہلے آپ نے طواف زیارت فرمایا، طواف زیارت فرمایا، اور اس کے بعد ظہر کی نماز آپ نے مکہ مکرمہ میں پڑھی، اور پھر مکہ مکرمہ میں پڑھ کر
آپ آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ ڈول کھینچ کھینچ کر حاجیوں کو پانی پلا رہے تھے. ڈول کھینچ کھینچ کر حاجیوں کو پانی پلا رہے تھے. آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا عباس یا عم اسقنی، چچا مجھے بھی پانی دو. تو انہوں نے بیٹے سے کہا فضل سے، بیٹے اماں کے پاس جاؤ، جا کر اندر سے صاف شفاف پانی لے کر آؤ. حضور نے فرمایا اسقنی، یہیں سے مجھے پانی دو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں تو حاجی دور دراز سے آ رہے ہیں، مٹی میں اٹے ہوئے ہاتھ، ان کے غبار آلود، اور وہ سارے ہاتھ اسی ڈول میں پڑے ہیں، پانی گدلا ہے، میلا کچیلا ہے، تو میں آپ کے لیے صاف پانی آپ نے فرمایا نہیں یہیں سے دو، یہیں سے دو. پھر آپ نے وہاں سے انہوں نے پانی دیا تو آپ نے آب زمزم کا پانی نوش فرمایا. اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا چچا انکم علی عمل خیر، تم بہت ہی اچھا کام کر رہے ہو. انزعوا بنی عبد المطلب لولا ان یغلبکم الناس علی سقایتکم لنزعت معکم. اے بنو عبد المطلب پانی نکالو، حاجیوں کو پانی پلاؤ. یہ اتنا بڑا عمل ہے، میرا جی چاہتا ہے ڈول کی رسی کندھے پہ رکھوں، ڈول کھینچوں اور پانی بھر بھر کر حاجیوں کو پلاؤں، مگر مجھے پتہ ہے خطرہ ہے کہ اگر میں نے ڈول کھینچا مجھے دیکھ کر سارے صحابہ اسی عمل پہ ٹوٹ پڑیں گے اور یہ سعادت جو اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے پھر یہ چھن جائے گی، پھر یہ چھن جائے گی، اوروں کے پاس چلی جائے گی. یہ عمل بہت بڑا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، مگر میں چاہتا ہوں یہ سعادت تمہارے ہاتھوں میں رہے، اس لیے میں خود ڈول نہیں کھینچ رہا، ورنہ میرا جی چاہتا ہے. بہت بڑا عمل ہے. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لائے. یہ میں نے حضور کا عمل آپ کے سامنے ذکر کیا. میں بتاتا ہوں، وخیر میں بتا دوں. تو آج کے دن کے 4 کام ہیں. آج کے دن کے 4 کام. پہلا کام رمی، دوسرا کام قربانی، اور تیسرا کام حلق. ان 3 کے درمیان ترتیب واجب ہے. جان بوجھ کر اس کے خلاف کرنے سے دم لازم ہوتا ہے. کسی نے ابھی قربانی نہیں کی، پہلے حلق کروا لیا تو دم لازم ہوگا. ہاں اگر غلطی سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آگے پیچھے ترتیب ہو گئی تو پھر کچھ لازم نہیں ہے. تو یہ 3 کام ترتیب سے کرنے ہیں. پہلا کام رمی کا ہے. رمی کا وقت سن لے. رمی 10 ذی الحجہ کو رمی کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، زوال تک یہ وقت مسنون ہے. اور پھر زوال سے اگلی صبح تک، صبح صادق تک اس کا بھی وقت ابھی موجود ہے زوال کے بعد، مگر وہ وقت مکروہ ہے. رش کی وجہ سے اگر جان کا خطرہ ہو تو زوال کے بعد رمی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح بوڑھے، عورتیں اور بچے یہ بلا کراہت زوال کے بعد رمی کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. اگر جگہ صاف ہو، جان کا خطرہ نہ ہو، صحت مند آدمی ہو تو اس کے لیے بلا کراہت مسنون جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ مزدلفہ سے آتے ہی زوال سے پہلے رمی کر لے. زوال کے بعد بھی وقت ہے اور یہ وقت اگلی صبح تک رہے گا، مگر یہ وقت مکروہ ہے. تو رمی کے بعد، رمی جب بھی ہو جائے اس کے بعد قربانی کرنی ہے. قربانی کے بعد جب اطلاع آ جائے کہ قربانی ہو گئی تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حلق کروانا ہے. اب طواف زیارت یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. مثلا رمی صبح ہو گئی، ابھی قربانی کا انتظام نہیں ہو رہا، آپ سیدھا مکہ مکرمہ آ گئے، آپ نے طواف زیارت کر لیا، یہ بھی ٹھیک ہے. 10 کی صبح سے لے کر 12ویں کی مغرب تک کسی بھی وقت میں، دن میں، رات میں، دوپہر میں، شام میں طواف زیارت آپ نے کر لیا تو فرض ادا ہو جائے گا. طواف زیارت اگر آپ قربانی کر کے حلق کروا کر طواف زیارت کے لیے آ رہے ہیں، رمی کی، پھر قربانی کی، اور پھر آپ نے حلق کروا لیا، اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے آ رہے ہیں اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں، تو آپ 7 چکر لگائیں گے. اس میں استباع نہیں ہوگا، اس میں
استباع نہیں ہوگا، 7 چکر لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ سعی کریں گے، حج کی سعی، 7 چکر حج کی سعی بھی انہی کپڑوں میں ہوگی۔ لیکن اگر قربانی نہیں ہوئی، آپ کی قربانی نہیں ہوئی، رمی کرتے ہی آپ سیدھا مکہ مکرمہ آ گئے طواف زیارت کے لیے، ابھی قربانی نہیں ہوئی تو، اور جب تک قربانی نہیں ہوئی، حلق نہیں ہوا تو احرام ہی میں ہے، تو جب احرام میں آپ پہنچے مکہ مکرمہ تو اب احرام کو آپ اسی طریقے سے پہلے استباع کریں گے، داہنے کندھے سے نکال کر اس کے دونوں پلو پکڑ کر بائیں کندھے پہ ڈالیں گے، استباع کریں گے، اور پھر استقبال ہوگا، استلام ہوگا، اور پھر 7 چکر لگائیں گے جو طریقہ شروع میں بیان ہوا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل بھی ہوگا، چونکہ اس کے بعد آگے سعی ہے، رمل بھی ہوگا، اور باقی 4 چکروں میں اپنی درمیانی چال چلیں گے، اور اور شروع میں بھی استلام ہے، اور ہر چکر کے اختتام پر بھی استلام ہے، پھر جب سعی کے لیے جانے لگیں گے پھر بھی استلام یا اشارہ حجر اسود کا کر کے سعی کے لیے جائیں گے۔ طواف زیارت کر لیا تو اس کے بعد پھر مینا میں آ جائیں، پھر مینا میں آ جائیں۔ 10 کے کام پورے ہو گئے، مینا میں آ کر رات مینا میں گزاریں، رات گزارنا مسنون ہے، اور اگلا دن 11 کا ہوگا۔ 11 اور 12 ان 2 تاریخوں میں ایک کام بڑا اہم ہے، وہ کیا ہے؟ رمی کرنا، رمی کرنی ہے، اور تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، اور ترتیب سے کرنی ہے۔ مینا کی طرف جو پہلا جمرہ ہے شیطان، اس کو جمرہ اولا کہتے ہیں، دوسرا جمرہ وسطی ہے، تیسرا جمرہ عقبہ ہے۔ اور آج کی رمی کا وقت صبح سے نہیں ہے، رمی کا وقت شروع ہو رہا ہے زوال کے بعد سے، زوال کے بعد۔ جس نے 11 کو یا 12 کو زوال سے پہلے رمی کر لی، اس کی رمی نہیں ہوئی، وقت کے اندر اس کا اعادہ ضروری ہے۔ اگر اعادہ نہیں کیا، دوبارہ رمی نہیں کی، تو اس پر دم لازم ہوگا، اس پر دم لازم ہوگا۔ اس لیے 11 اور 12 کی رمی کا وقت مسنون کیا ہے؟ زوال سے مغرب تک یہ وقت مسنون ہے۔ مغرب سے اگلی صبح صادق تک کا وقت، مغرب سے اگلی صبح صادق کا وقت، یہ وقت بھی جائز ہے، مگر اس میں کچھ کراہت ہے۔ عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، عورتوں اور بوڑھوں کے لیے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ وہ مغرب کے بعد بھی، رات کے وقت بھی رمی کر، رات کو کوئی رش نہیں ہوتا، مغرب میں بھی کوئی رش نہیں ہوتا، بلکہ آج تک چونکہ جمرات کو کئی منزلہ بنایا گیا ہے اور راستہ بھی بڑا کشادہ ہے، اس لیے اب وہ پہلے والے خطرات نہیں رہے جو آج سے 8-10 سال پہلے ہوتے تھے۔ اب ایسے کوئی خطرات نہیں ہیں۔ زوال کے بعد وقت مسنون میں بھی رمی کی جا سکتی ہے، مگر اگر پھر بھی کسی کو نظر آئے رش بہت زیادہ ہے تو وہ پھر اطمینان سے اپنے خیمے میں رہے، مغرب کے بعد نکل کر خود بھی رمی کر لے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی رمی کروا لے۔ تو یہ وقت ہے، اور 12 کا وقت بھی یہی ہے۔ پھر 12 کی رمی کرنے کے بعد 13ویں کی رمی کا اختیار ہے۔ یہ 3 ہیں، تینوں ترتیب سے کرنے ہیں۔ پہلے 7 کنکر ایک کو مارنے، پھر 7 دوسرے کو، پھر 7 تیسرے کو، اور یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لیں، مزدلفہ سے آتے ہوئے 70 کنکریاں چن لیں اور ان کو صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ بڑے چنے کی مقدار وہ کنکریاں ہوں، زیادہ بڑی بھی نہ ہوں، اور کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم 5 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں اور یوں اس کو پکڑیں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے، اور بسم اللہ اللہ اکبر اس طرح کہیں کہ اس ستون کی جڑ میں وہ کنکری پہنچ جائے، اس کی جڑ میں لگے یا اوپر لگے، یا حتیٰ کہ وہ جو احاطہ کشتی نما آپ نے دیکھا تھا اس احاطے کے اندر بھی گر جائے تو بھی وہ رمی ہو گئی 7 کنکریاں۔ اچھا، پہلے جمرے کی رمی کرنے کے بعد افضل یہ ہے کہ چونکہ دوسرے میں اور پہلے میں فاصلہ ہے، ذرا ایک طرف راستے سے ہٹ جائیں اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا میں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، کچھ دیر دعا کریں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں، دوسرے کی رمی کریں، پھر ایک طرف ہٹ کر دعا کریں، پھر تیسرے کی رمی کریں، تیسرے کے بعد دعا نہیں ہے، سیدھا پھر آگے نکل جائیں، آگے نکل کر گھوم کر پھر مینا میں پہنچ جائیں۔ 11 کی رمی ہوئی اسی ترتیب سے، پھر 12 کی رمی ہوئی اسی ترتیب سے، وقت وہی ہے۔ 12 کو
اب 13ویں کی رمی میں اختیار ہے، اگر کوئی آدمی 13ویں کی رمی چھوڑنا چاہے تو مغرب سے پہلے پہلے مینا چھوڑ دے، مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائے۔ اگر کسی کو مغرب مینا میں ہو گئی، سورج ڈوب گیا اور مینا میں ہے، تو اب یہ مینا سے نہیں نکل سکتا، نکلے گا تو کراہت، نکل سکتا ہے مگر اس میں کراہت ہوگی۔ مغرب سے پہلے نکلے گا تو بلا کراہت، کوئی کراہت نہیں، تو نکل جائے۔ مغرب کے بعد اگلی صبح سے پہلے پہلے کراہت کے ساتھ نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر 13ویں کی صبح صادق بھی مینا میں ہو گئی تو اب 13ویں کی رمی بھی لازم ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اور 13ویں کی رمی کا بارے میں حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ صبح صادق کے بعد زوال سے پہلے بھی رمی کر سکتا ہے مگر اس میں کراہت ہے، مگر احادیث سے یہ مسئلہ یوں ثابت نہیں ہے، یہ قیاس سے ثابت ہے، حدیث سے نہیں ہے۔ حدیث میں آج کی رمی کا وقت بھی زوال کے بعد کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں کی رمی بھی زوال کے بعد فرمائی، 13ویں کی رمی بھی زوال کے بعد فرمائی، اس لیے زوال سے پہلے 13ویں کی رمی نہ کریں۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ کراہت کے ساتھ جائز ہے، مگر اس مسئلے کے پیچھے کوئی حدیث نہیں ہے، عقل ہے، اس کے پیچھے قیاس ہے۔ لہذا آپ یہاں سے وہاں پہنچے ہیں، کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، تو انتظار کریں، سنت کے مطابق زوال کے بعد رمی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد رمی فرمائی تھی، تو 13ویں کی رمی کا اختیار ہے مگر کرنا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں کی رمی بھی فرمائی تھی، اور 13ویں کی جب رمی ہو گئی تو آپ کے الحمدللہ تمام مناسک حج ادا ہو گئے، اور ایک بات اور، 10 ذی الحجہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ 4 کام ہیں، ان میں سے جب پہلے 3 کام ہو گئے، پہلے 3 کام رمی، 10 ذی الحجہ کو رمی ہوئی، پھر قربانی ہوئی، اور پھر حلق ہو گیا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ حللک کل شیء الا النساء، ساری چیزیں اب احرام کی وجہ سے جو حرام ہوئی تھیں وہ سب کی سب حلال ہو گئیں سوائے بیویوں کے، بیویوں سے قربت نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھیں وہ سب کی سب حلال ہو گئی۔ چنانچہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال صاف کر سکتے ہیں، سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، بند جوتے پہن سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، بیویوں سے قربت نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس کے بعد جب طواف زیارت ہو جائے تو اب بیویاں بھی حلال ہیں، تو 13 کو رمی کر کے حج پورا ہو گیا، الحمدللہ حج پورا ہو گیا، اور جس کا ارادہ وہیں مکہ مکرمہ میں رہنے کا ہو بس اس کو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حج پورا ہو گیا۔ اور جس کو واپس وطن آنا ہو اس کے ذمہ ابھی ایک واجب باقی ہے، وہ کیا ہے کہ جب 13ویں کو رمی کرنے کے بعد قافلے دائیں بائیں ہونا شروع ہوئے اور صحابہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ جو ادھر ادھر کے قافلے آئے تھے وہ اب سارے جانے کی تیاری میں ہیں، آپ نے آواز لگوائی، آپ نے فرمایا آواز لگاؤ، لا ينفرن احدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، کوئی گھر واپس نہ جائے جب تک کہ بیت اللہ کا پہلے ایک بار پھر طواف نہ کر لے، جانے سے پہلے ایک طواف، اس کو کہتے ہیں طواف وداع، وہ 13ویں کے بعد جانے سے پہلے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ جانے کے قریب کیا جائے مگر درمیان میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ الا انه خفف عن الحائض، عورتیں اگر اپنی ماہواری کے ایام میں چلی جائیں، بیمار ہو جائیں، معذور ہو جائیں اور وہ طواف کے قابل نہ رہیں تو یہ طواف ان سے معاف ہے، ان کے ذمہ یہ واجب نہیں ہے، یہ ان کے ذمہ سے ساقط ہو گیا۔ تو یہ 11، 12، 13 کی راتیں مینا میں گزارنا مسنون ہے، دن میں رمی ہے۔ اب ایک چیز اور ہے کہ حجاج کرام یہ سوچتے ہیں کہ بھئی
حج کی ذمہ داریوں سے ہم فارغ ہو گئے. 11 کو کوئی کام نہیں، صرف آدھے گھنٹے کا کام ہے. رمی آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے، خیمے سے نکل کر واپس خیمہ آنے تک آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے. اور نکلتے بھی ماشاءاللہ ایسے وقت ہیں جب رش نہیں ہوتا، تو آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے. تو آدھے پونے گھنٹے میں تو رمی ہوئی، باقی فارغ بیٹھے ہیں. 11 کو فارغ، 12 کو فارغ، 13 کو فارغ. اور جب اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں تو پھر اللہ معاف فرمائے ادھر ادھر کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بات بات پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں، فارغ نہیں ہوئے، فارغ نہیں ہوئے، ابھی بھی کام باقی ہے. 24 گھنٹے کا ایک کام باقی ہے. وہ کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں جب لوگ حج ہو جاتا تھا اور یہی 11-12 کے ایام ہوتے تھے، صرف رمی باقی ہوتی تھی، تو رمی کی اور باقی ٹائم بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ وہ میلے لگاتے تھے اور اس میں اپنے آباء و اجداد کی شان میں قصائد پڑھتے تھے اور اپنے جنگی اشعار پڑھتے تھے. اس میں اپنے جنگی کارنامے بتاتے تھے، اپنے قبائل کے مفاخر بیان کرتے تھے، آباء و اجداد کے مفاخر بیان کرتے تھے. ہمارا باپ ایسا، ہمارا دادا ایسا، ہمارا قبیلہ ایسا، ہمارا قبیلہ ایسا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اسی کو منظر کشی کرتے ہوئے، چونکہ صحابہ کے سامنے تو وہ دور سامنے تھا، تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، کہ جب تم حج کے پورے مناسک ادا کر چکو اور مینا میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر آج اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے کبھی اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے. اور پھر فرمایا او اشد ذکرا، نہیں اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو، اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو. پھر کہا کہ آج کچھ لوگ ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جو دینا دنیا میں دے دے. اللہ دے دیتا ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں وہ آخرت پر تو ایمان نہیں ہوتا تھا، دنیا مانگتے تھے، اور کچھ کا آخرت پر بھی ایمان، اور صحابہ کو تو سب کا ایمان تھا. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. کچھ لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں مینا میں، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرما، اور آخرت کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، فرمائیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. واللہ سریع الحساب. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، یہ گنے چنے دنوں میں اللہ کو خوب یاد، دوبارہ کہا گنے چنے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو. یہ گنے چنے دن کون سے ہیں؟ یہ ایام منا ہیں. ایام معدودات یہ ایام منا ہیں، 10 11 12 13 11 12 13. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. اللہ اپنے آپ کو اللہ سے غافل نہ کرو، اللہ سے غافل مت ہو، وہ اللہ کو یاد کرتے رہو. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ایام مینا میں خاص طور پر کوشش کریں، یہ 5 ایام ہیں، ان میں کم از کم ایک قرآن کریم ختم ہو جائے. 8 سے لے کر 13 تک ایک قرآن کریم ختم ہو جائے. 8 سے لے کر 13 تک 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. کلمہ اور چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھیں. خاص طور پر مزدلفہ عرفات میں ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا خیر الدعاء دعاء عرفہ، تمام دعاؤں میں اذکار میں سب سے بہترین دعا ذکر وہ عرفات والا ہے. وہ کون سا ہے؟ پھر کہا وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي، سب سے بہترین ذکر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں اور مجھ سے پہلے سارے نبیوں نے یہاں کیا ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ عرفات کی دعا ہے، ذکر ہے. خاص طور پر چوتھا کلمہ اس کو مینا میں بھی پڑھیں. استغفار کثرت سے کریں، لا الہ الا اللہ کثرت سے کریں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو کم از کم ایک قرآن کریم ان 5 دنوں میں ختم کریں. 70,000 مرتبہ درود شریف، 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور روزانہ کم از کم ایک مرتبہ
ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں. انشاءاللہ یہ مصروفیات ایسی ہیں، دینی مصروفیات، جو آپ کے وقت کو قیمتی بنائیں گی، اور آپ کو یہی مصروفیات غیبت سے روکیں گی، جھگڑے سے روکیں گی، اور دوسری باتوں سے روکیں گی. اور ہر جگہ اس آیت کو یاد ذہن میں مستحضر رکھیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ زبان سے کوئی فحش گوئی نہ ہو، جسم کے کسی عضو سے کوئی گناہ نہ ہو، اور اسی طرح کسی سے کوئی جھگڑا نہ ہو. جھگڑے کے مواقع پیش آئیں تو پی جائیں، صبر کر لیں، سہ جائیں، کسی سے کچھ مت کریں. تو یہ دن صبر و شکر کے ساتھ گزاریں اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزاریں. اور جب وطن واپس آنے کا وقت قریب ہو تو طواف وداع ہے، طواف وداع ہے. اور وہ اگر عورتیں معذور ہو جائیں تو ان کو معاف ہے، ورنہ یہ ادا کرنا بھی واجب ہے. اب یہ جو میں نے مناسک پورے تفصیل کے ساتھ ادا کیے ہیں، اس میں کچھ چیزیں واجب ہیں. طواف وداع یہاں ہوگا. اب واجبات حج، یہ پوری جو تفصیل بیان کی ہے، اس میں 6 واجبات ہیں، 6 چیزیں واجب ہیں. اور واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ایک کام نہیں ہوگا تو پھر دم لازم ہو جائے گا، دم لازم ہو جائے گا. تو وقوف مزدلفہ، جب ہم عرفات سے آئیں گے، صبح صادق رات گزارنا مسنون، صبح صادق کے بعد 1 لمحے کے لیے رک جائیں، واجب ادا ہو گیا. کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے ہی نکل آیا تو اس پر دم لازم ہوگا. البتہ کمزور لوگ، عورتیں اور بچے مستثنا ہیں، وہ رات کو مزدلفہ سے منا آ سکتے ہیں، مزدلفہ سے منا آ سکتے ہیں. لیکن ان پر بھی لازم ہے کہ صبح ہونے سے پہلے رمی نہ کریں، وہیں انتظار کریں، صبح صادق کے بعد رمی کریں. یہ پہلا واجب. اور دوسرا واجب ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا. طواف زیارت کے ساتھ جو سعی ہوگی، طواف زیارت فرض ہے، سعی اس کی واجب ہے. اگر سعی نہیں ہوگی تو دم لازم ہوگا. اور تیسرا ہے رمی جمرات، ہر دن کی رمی لازم ہے. کسی نے تمام دنوں کی رمی چھوڑ دی، دم لازم. 1 دن کی رمی چھوڑی تب بھی دم لازم. اور اسی طرح جو قارن اور متمتع ہے، جس نے حج قران باندھا ہوا ہے، حج تمتع باندھا ہوا ہے، اس کے ذمہ قربانی واجب ہے. افراد والے کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، مستحب ہے. قران اور تمتع والوں کے ذمہ قربانی واجب ہے. سر کے بال منڈوانا یا کتروانا یہ بھی واجب ہے، اس کے بغیر حلال نہیں ہوگا. اور اسی طرح جو میقات سے، جو دور سے آئے ہیں، آفاق سے آئے ہیں تمتع کرنے کے لیے، ان کے گھر واپس جاتے ہوئے طواف وداع کرنا ان پر لازم ہے. یہ 6 واجبات ہیں، ان کی ترتیب ہی ہے. ان کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی قصدن چھوڑ گیا، بھول کے چھوڑ گیا تو جزا لازم ہوگی. اور حج کی سنتیں یہ ہیں جو مفرد، آفاقی اور قارن ہو، طواف قدوم کرنا. باہر سے آفاق سے جو آ کر حج افراد کر رہے ہیں یا حج تمتع کر رہے ہیں یا حج قران کر رہے ہیں، قران اور افراد، ان کے ذمے طواف قدوم سنت ہے. اور جو تمتع والے ہیں، ان کا طواف قدوم عمرے کے طواف کے اندر بس ہو جاتا ہے. عمرے کے طواف کے اندر ہی وہ عمرے کا بھی طواف بنتا ہے اور حج کا طواف قدوم بھی اسی میں ہو جاتا ہے. اور قران والوں کو الگ سے عمرہ پورا کر کے پھر طواف قدوم بھی ان کو کرنا چاہیے. اور جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو اس میں رمل بھی ہے، استباح بھی ہے. اور 8 ذی الحجہ کو مینا روانہ ہونا، وہاں 5 نمازیں ادا کرنا، یہ سنت ہے. اگر کوئی نہ کرے، ڈائریکٹ مکہ سے 9 کو عرفات پہنچے، حج ہو جائے گا، جزا لازم نہیں ہوگی، دم بھی لازم نہیں ہوگا، لیکن ترک سنت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا، سنت کے ثواب سے محروم. اور 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا، طلوع آفتاب کے بعد جانا یہ مسنون ہے. پہلے انتظام سے مجبور ہو کر پہلے جا سکتے ہیں، ورنہ سنت یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد جائیں، جس کی تفصیل میں نے پہلے بتائی. اور اسی طرح عرفات سے غروب آفتاب کے بعد امام سے پہلے روانہ ہونا، یعنی جب سورج 9 کو ڈوب جائے تو پہلے امام کو جانے دیں، اس کے بعد جائیں. اور عام طور پر سورج ڈوبتے ہی امام صاحب کو تو وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جاتے ہیں،
اس لیے آپ آنکھیں بند کر کے جا سکتے ہیں. سنت انشاءاللہ سنت کے مطابق عمل ہوگا. اور چھٹی سنت کیا ہے؟ عرفات سے واپس ہو کر رات مزدلفہ میں قیام کرنا، رات گزارنا سنت، صبح صادق کے بعد کچھ وقت گزارنا واجب. اور عرفات میں غسل کرنا جس کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے. ایام مینا میں راتیں مینا میں گزارنا، راتیں مینا میں گزارنا یہ بھی مسنون ہے. البتہ اگر کوئی مسائل ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، مینا میں چونکہ خیمے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جگہ بھی بہت تنگ ہوتی ہے، مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور قریب میں ان کا ہوٹل قریب ہو، عزیزیہ میں قریب ہو، تو وہ اپنی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو ہوٹل میں بھی منتقل کر سکتا ہے. ہوٹل سے رمی کے لیے آ جائیں، پھر واپس ہوٹل چلے جائیں. اگر اور باقی جو ہمت والے ہیں ان کو سنت پوری ادا کرنی چاہیے، سنت ادا کرنی چاہیے. اور اسی طرح ہاں جی، جان بوجھ کر سنت چھوڑنا برا ہے، ثواب سے محروم ہوگا، مگر چھوڑنے پر کوئی جزا لازم نہیں ہے. البتہ ایک چیز اور میں آپ کے سامنے ذکر کروں قربانی کے حوالے سے کہ جو حضرات پرائیویٹ گروپ کے ذریعے سے جا رہے ہیں ان کے ذمہ دار قربانی کا انتظام کر لیتے ہیں، انہی کو پیسے دے دیں، باعتماد ہیں. ورنہ اس وقت سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے، سعودی عرب میں جو 2-3 بینک ہیں جو حج کی قربانی سعودی حکومت کی طرف سے جمع کرتے ہیں، ان کو جمع کرا دینا سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی شروع میں مینا کے اندر جیسے قیام اپنی مرضی سے ہوتا تھا، جہاں جا کر خیمہ ڈال دو، خیمہ گاڑ دو اور چٹائی بچھا دو، کسی زمانے میں ہوتا تھا. اب یہ سارا انتظام سعودی حکومت کے ہاتھ میں ہے، اپنی مرضی سے 1 انچ جگہ پر قبضہ نہیں کر سکتے. اسی طرح پہلے قربانی کا انتظام اپنا ہوتا تھا، اب سارا انتظام سعودی گورنمنٹ کے حوالے ہے. یا تو وہ خود کر رہی ہے یا یہاں کے ہمارے لوگ کرتے ہیں، اس کے نمائندہ ہو کر کرتے ہیں. اگر کچھ لوگ پرائیویٹ طور پر اپنے طور پر کرتے ہیں تو قانون کی روح سے یہ جرم ہے. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات جن کو کسی کو ہم نے پیسے دے دیے جا کے قربانی کرواؤ، تو وہ مریل قسم کے جانور لے آتے ہیں اور چھپ چھپا کر پہاڑوں کے بیچ میں قربانی کر رہے ہوتے ہیں. اوپر سے جب کبھی چھاپا پڑتا ہے تو سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگتے ہیں، قربانی خطرے میں پڑ جاتی ہے، پتہ نہیں کہ قربانی ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، قربانی ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی. سب سے بڑا اعتراض سعودی بینک کو جمع کرانے پر ہم لوگوں کا یہ ہے کہ جی یہ ترتیب کا خیال نہیں کرتے. ترتیب میں نے شروع میں عرض کیا، جان بوجھ کر اس کے خلاف کرنا غلط ہے، دم لازم ہوگا. اور اگر نادانی میں ترتیب کے برعکس ہو تو کوئی غلط نہیں ہے. ایک صحابی نے، صحیح حدیث ہے، ایک صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. اللہ کے رسول مجھے نہیں پتہ چلا، میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی سر منڈوا لیا. آپ نے فرمایا لا حرج، اب اذبح ولا حرج، کوئی مسئلہ نہیں، اب جا کے قربانی کر لو، کچھ تم پر لازم نہیں. صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اسی طرح ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نحرت قبل ان ارمی. تیسرے نمبر کا کام قربانی کا ہے اور پہلے نمبر کا کام رمی کا ہے. کہ یا رسول اللہ میں نے اونٹ کی قربانی رمی سے بھی پہلے کر دی، گویا مزدلفہ سے آتے ہی پہلے اونٹ ذبح کر دیا، پھر بعد میں رمی کی، اب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ارمی ولا حرج، جا کے اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، کچھ لازم نہیں ہے. تو جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ترتیب میں فساد آ جائے، گڑبڑ ہو جائے، کچھ لازم نہیں ہے. تو سعودی گورنمنٹ کو، سعودی حکومت کو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ان کو جا کر رقم جمع کروا دیں. وہاں بینک الراجحی ہے، بینک العمودی ہے،
اس میں بھی اپنے ہوٹل کے قریب دیکھیں گے وہاں بینک الراجحی بینک العمودی ہے، وہاں جمع کروا سکتے ہیں، اور مگر وہ بینک رقم لیتے ہیں یکم ذی الحجہ کے بعد، اس سے پہلے نہیں لیتے، اور پیسے رکھنا بھی تو بہت مشکل ہوتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جلد از جلد پیسے میری جیب سے نکل جائیں، قربانی کے پیسے نکل جائیں، میں ہلکا ہو جاؤں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہاں سے جائیں تو مسجد الحرام باب الملک فہد کے سے باہر نکلیں گے تو سامنے آپ کی یہ بلڈنگ ہوگی، اس کے بیچ میں سے فوارہ نکل رہا ہے، یہ سامنے اس بلڈنگ کو ذہن میں بٹھا لیں، باب الملک فہد سے باہر نکلتے ہی آپ دیکھیں گے یہ بلڈنگ ہے، اس کے چوتھے فلور پر ایک ادارہ ہے مکتب الحجاج والمعتمرین، حجاج اور معتمرین کا آفس، اس میں جا کر بینک کی قربانی جمع کروائیں، اور جو وقت وہ آپ کو دیں کہ مثلا 10 کو آپ 11 بجے حل کروا لیں، جو وقت دیں آپ 11 بجے نہ کروائیں، 4 بجے کروا لیں حلق، اس سے 3-4 گھنٹے کے بعد جا کر اپنی طرف سے مزید احتیاط کریں، جمع کروائیں، وہ یہ آپ کو رسید دیں گے، یہ والی جو کونے میں الٹے ہاتھ پر رسید ہے، یہ رسید پچھلے سال میں نے جمع کروائی تھی، یہ رسید ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، اس رسید پر لکھا ہوا ہے، اس میں یہ 450 ریال میں قربانی ہوئی، اس میں قربانی کی رقم بھی شامل ہے، اور اس کو اس کی حفاظت کے ساتھ اس کو رکھنا بھی اسی میں شامل، پھر ذبح کرے بھی اس میں شامل، اور پھر گوشت کو فریز کرنا، گوشت ضائع نہ ہونا، اس کو ٹھنڈا کرنا، فریز کرنا، اور پھر اس کو غریب ممالک تک پہنچانا، یہ سب اخراجات اس 450 کے اندر شامل ہیں۔ تو ادھر ادھر اگر قربانی کروائیں گے تو چونکہ ہزاروں جانور ہوتے ہیں، بسا اوقات قربانی ہو جاتی ہے، گوشت ضائع ہو جاتا ہے، گوشت ضائع ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمت ہے، ضائع نہیں ہونی چاہیے، تو یہاں یہ سب سے بڑے فائدے ہیں، تو مکتب الحاج والمعتمرین میں جا کر قربانی کی رقم جمع کروا دیں، اور ان کے بعد قربانی انشاءاللہ اس سے جو یہ آپ کو وقت دیں اس کے 2-4 گھنٹے کے بعد آپ حلق کروا لیں۔ یہ مختصر طریقہ جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے حج کے 5 ایام کا، انشاءاللہ کل زیارات سے متعلق بات ہوگی، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی زیارت سے متعلق۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں کو خطاؤں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ حج مبرور بار بار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مناسک حج کو یا اللہ سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس میں کمی کوتاہی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر کمی کوتاہی سے محفوظ فرما، ہمارے اوقات کو قیمتی بنا، اے اللہ ہمیں ایسا حج کرنے کی توفیق عطا فرما جس کا بدلہ جنت ہو، جنت سے کم کوئی چیز اس کا بدلہ نہ بن سکتی ہو، ایسا حج کرنے کی توفیق عطا فرما جس کو کرنے کے بعد ہم گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں جیسے گویا ابھی ہم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، تمام حاجتیں جائز حاجتیں دنیا کی اور آخرت کی اپنے فضل سے پوری فرما، ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی یاد نصیب فرما، اپنے تعلق سے ذکر سے ہمارے دلوں